میرا باپ پیشے سے ایک ماہر سپیرا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی بڑے بڑے ناگوں کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کیا تھا، لیکن اب وہ ضعیف ہو چکا تھا اور اس کی صحت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ اس کے باعث وہ اس پیشے کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا اور اب اس نے اس کام کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی۔ میں شہر جا کر کمانا چاہتا تھا، اپنے باپ کے حکم سے انکار نہیں کر سکا اور اس کام میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود بھی یہ کام کرنے لگا۔ ابھی مجھے ایک ماہر سپیرا بننے میں وقت لگنا تھا، لیکن میرا باپ مجھے دیکھ کر مایوس ہو چکا تھا اور کہنے لگا، مجھے نہیں لگتا کہ تم ایک ماہر سپیرے بنو گے۔ جس مقابلے میں اپنی زندگی میں نہ جیت سکا، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ تم یہ مقابلہ ضرور جیت لو گے اور اپنی قسمت بدل لو گے۔ وہ اکثر ہی مجھے یہ کہا کرتے تھے۔ دراصل ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر بڑے بڑے سپیرے رہا کرتے تھے اور ہر سال اس گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ اس میلے میں سارے سپیرے شرکت کرتے اور پھر ایک بڑا مقابلہ کروایا جاتا۔ جس سپیرے کے پاس بہت ہی خوبصورت اور بڑا سانپ ہوتا، اسے گاؤں کی طرف سے ڈھیروں انعامات دیے جاتے تھے اور وہ انعامات اس کی زندگی بدل دیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں رہنے والے سپیروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے کبھی بھی میرے باپ کو اپنی زندگی میں یہ موقع نہیں ملا کوئی مقابلہ جیت سکتے، کیونکہ اس گاؤں میں میرے باپ سے بھی بڑے بڑے ماہر سپیرے رہا کرتے تھے جو ہر سال یہ مقابلہ جیت جاتے تھے۔ یوں ہماری زندگی غربت کے ایک دہانے تک ہی گھوم رہی تھی۔ ہمارے گاؤں کے پیچھے ایک بہت بڑی سانپوں کی بستی تھی جہاں بڑے بڑے سانپ مل جایا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ پورا علاقہ ریتلا تھا، اس لیے یہاں ناگوں کا ملنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ لیکن مزے کی بات تو تب ہوتی جب کوئی ایسا ناگ ہاتھ لگتا جو کہ ہماری اس مقابلے میں جتوا کر زندگی بدل دیتا۔ ایک بار ہمارے گاؤں میں رہنے والے ایک سپیرے کے ہاتھ ایک ایسا ناگ لگا جس نے اس کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ ناگ اسے ملا تو اس پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا۔ اس نے ایک سنہرے رنگ کا خوبصورت ناگ پکڑا تھا۔ یہ خبر اس گاؤں کے پولیس کے پاس بھی پہنچی تھی۔ انہوں نے فوراً اس ناگ کو اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اس سپیرے کو ملا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس سنہرے اور خوبصورت ناگ کو لے جا کر کسی چڑیا گھر میں رکھیں گے تاکہ دوسری عوام اسے دیکھ کر خوش ہو۔ اب اپنے باپ کے پیشے کو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا لیا تھا، لیکن آج تک میں نے کسی بڑے ناگ کو نہیں پکڑا تھا۔ اس کام میں دلچسپی ہوتی تو شاید میں اسے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میری اس کام میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں غریب سپیرے کا بیٹا تھا اور شاید ہی غریب رہ کر اپنی زندگی بسر کرتا رہتا۔ میرے ماموں کا گھر بھی اسی گاؤں میں تھا جو ہم سے اچھے حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی اس گاؤں میں زمینیں بھی تھیں جن میں کھیتی باڑی کر کے وہ اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ یوں ہی انہیں کوئی مالی تنگی نہیں تھی، لیکن ہمیں بہت پریشانی تھی۔ مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں جبکہ ایک بھائی بھی چھوٹا تھا۔ ماموں کی ایک بیٹی روحی تھی جسے میں بے حد پسند کرتا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ کسی چاند کی خواہش کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ وہ ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میرے ماموں بھی ہماری غربت کو دیکھ کر یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ روحی جب بھی ہمارے گھر آتی تو میں اپنی نظریں جھکا کر کام کرتا رہتا اور کبھی بھی اپنے چہرے سے یہ ظاہر ہونے کی کوشش نہیں کی کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ میں اپنی اس خواہش کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھنا چاہتا تھا۔ گاؤں میں جو میلہ ہونے والا تھا، اس میلے میں ابھی 6 مہینے باقی تھے۔ وہ میرا باپ چاہ رہا تھا چونکہ میں نے ابھی سپیرے کا کام کرنا شروع کیا ہے تو میں اس کام میں اتنا ماہر ہو جاؤں کہ اپنے پہلے سال ہی اس مقابلے میں شرکت کر کے اسے جیت لوں۔ جب بھی وہ مجھے اس مقابلے کے بارے میں بتاتے تو میں دل ہی دل میں ہنستا اور سوچتا 20 سالوں سے وہ یہ کام کرتے آ رہے تھے، جب بھی وہ مقابلہ نہ جیت سکے تو بھلا میں 1 سال میں ہی یہ کیسے کر سکتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا زمیندار رہا کرتا تھا۔ وہ اکثر اس گاؤں کے سپیروں سے خوبصورت ناگ خرید لیا کرتا اور انہیں اپنے شہر میں
رہنے والے دوستوں، سیاستدان، صنعت کار اور بڑے بڑے بزنس مین ہوا کرتے تھے، ان کو بیچ دیا کرتا تھا۔ آج تک ابا کے ہاتھ ایسا کوئی ناگ لگا ہی نہیں تھا جس کی اچھی سی قیمت وصول ہو اور وہ ناگ ہماری قسمت بدل دے۔ پھر اس سال ذمہ دار نے ایک ایسا اعلان کیا جسے سن کر گاؤں کے سبھی لوگ حیرت سے دو چار ہو گئے تھے۔ ذمہ دار کا کہنا تھا کہ گاؤں میں ہونے والے مقابلے میں اگر کسی سپیرے نے کسی اچھا دھاری ناگ کو پکڑ لیا تو وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا، چاہے وہ اس کے بدلے میں میری ساری دولت بھی لے لے، لیکن مجھے ایک اچھا دھاری ناگ چاہیے۔ یوں تو سانپوں کی بستی میں بڑے بڑے ناگ اور سانپ تھے، لیکن اچھا دھاری ناگ کا ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسی ناگ کی نسل اس بستی میں ہوتی تو کسی نہ کسی سپیرے کے ہاتھ ضرور لگتی، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا تھا اور گاؤں میں کوئی بھی سپیرا آج تک کسی اچھا داری ناگ کو نہیں پکڑ سکا تھا۔ میری دو بہنیں جوان ہو چکی تھیں اور ہر لحاظ سے شادی کے قابل تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اتنی غربت ہونے کے باعث گاؤں کے کسی گھر سے بھی ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ آنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ نہ صرف لالچی تھے بلکہ ان کی زیادہ تر کوشش یہی ہوتی کہ کسی ایسے گھرانے میں شادی کرے جہاں سے لڑکی اچھا خاصا جہیز لے کر آئے اور لڑکے کو بھرپور سپورٹ بھی حاصل ہو۔ یوں تو ماموں کے بھی دو جوان لڑکے تھے، وہ چاہتے تو ہماری بہنوں کا رشتہ لے سکتے تھے، لیکن شاید ان کی یہ سوچ نہیں تھی، کیونکہ میرے ماموں ایک مغرور طبیعت کے آدمی تھے، وہ اپنے سے نیچے کسی انسان کو زیادہ منہ ہی نہیں لگاتے تھے۔ اسی وجہ سے میرے ابا زیادہ ان کے گھر نہیں جایا کرتے تھے، لیکن وہ ہر سال اماں سے ملنے ایک دفعہ ضرور آتے تھے، اور جب بھی آتے اماں کے لیے ڈھیروں کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں دے جایا کرتے تھے۔ جب وہ چیزیں لے کر آتے تو میں دل ہی دل میں سوچتا تھا، شاید ماموں ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے غریب اور کمتر لوگ ہیں، شاید ہمارا زندگی میں ان چیزوں سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑتا۔ اب اماں ابا دن رات پریشان رہنے لگے تھے، وہ بہنوں کی وجہ سے فکر مند تھے، لیکن شاید ہی کسی گھر سے کوئی رشتہ آتا، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ میں روزانہ اس ریت والے علاقے میں جاتا اور وہاں سے اچھا سانپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، لیکن میرے ہاتھ آج تک صرف سانپوں کے بچے ہی لگے تھے، نہ کوئی بڑا ناگ یا کوئی خوبصورت سے سانپ مجھے نہیں مل سکا تھا جس سے میں اپنی قسمت بدل لیتا۔ آج بھی میں اسی سانپوں کی بستی میں آ کر بیٹھ گیا تھا، یہاں پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، آدمی کو یہاں بیٹھتے ہوئے اچھی خاصی احتیاط بھی کرنی پڑتی تھی۔ ابھی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ اچانک جھاڑیوں میں سے سرسرانے کی آہٹ ابھری۔ میں نے چونک کر دیکھا، یقیناً اس جھاڑیوں میں کوئی ناگ یا کوئی سانپ کی موجودگی کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ ابھی میں نے دھیرے سے جھاڑیوں کو اوپر کیا تو اچانک ہی میری نظر ایک خوبصورت موٹے لمبے ناگ پر پڑی۔ وہ اتنا حسین اور خوبصورت تھا، میں نے آج تک ایسا ناگ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے پکڑنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر اس کے سر پر پڑی جو شدید زخمی حالت میں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے دیکھ کر رحم آ گیا، پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ ترک کر دیا، بلکہ اس کے سر پر مرہم لگا دیا جو ہم سپیروں کے پاس اکثر موجود ہوتا تھا۔ وہ بری طرح سے مچل رہا تھا، اسے دیکھ کر ایسے لگتا شاید وہ زخمی ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ مرہم لگے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے تڑپنا بند کیا اور سیدھا ایک بہت بڑے بل میں گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ وہ ناگ نہایت خوبصورت اور دکھنے میں ایک اچھا دھاری ناگ لگ رہا تھا، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو شاید میری قسمت بدل جاتی۔ اب کیا افسوس کرنا تھا جب میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اسے جانے دیا۔ پھر میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر مایوس ہو کر گھر کی طرف لوٹ گیا۔ ابا نے مجھے آج خالی ہاتھ واپس آتے دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہیں ابھی بہت وقت لگنا ہے یہ سب سیکھنے میں، مجھے نہیں لگتا کہ تم اس پیشے میں کامیاب ہو سکو گے۔ مجھے ابا کی بات سن کر غصہ آیا تھا، پھر میں نے انہیں غصے سے کہا، میں نے آپ کو منع کیا تھا، میں یہ کام نہیں سیکھنا چاہتا، پھر بھی آپ نے زبردستی مجھے اس کام میں ڈال دیا۔ اب آپ خود ہی میرا حوصلہ بڑھانے کے بجائے میری ہمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ابا میری بات سن کر کہنے لگا، بیٹا اتنے سالوں سے میں اس مقابلے میں شرکت کرتا آ رہا ہوں، اگر اس سال شرکت نہیں کر سکا تو گاؤں کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں ڈر کر اس مقابلے میں شرکت نہیں کر رہا،
لیکن جب سے میں نے تمہیں اس پیشے میں ڈالا ہے تب سے میرے ساتھی سپیروں کا کہنا ہے کہ تمہارا بیٹا ضرور قسمت بدلے گا۔ میں نے ابا کی بات سن کر سر جھکا دیا۔ پھر دوسرے دن میں واپس اپنی قسمت آزمانے وہاں جا کر بیٹھ گیا تھا، لیکن آج بھی میرے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا اور اب میں مایوس ہو کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی میں یہاں سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک درخت کے نیچے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں یہ آوازیں سن کر چونک گیا تھا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جو بھی عورت رو رہی تھی اس کی آواز میں نہایت درد تھا، شاید وہ کسی تکلیف میں مبتلا تھی۔ ابھی میں نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی، سیاہ لمبے کالے بال بکھیرے وہ لڑکی درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، کیا ہوا؟ آپ کو کیا تکلیف ہے جو آپ ایسے رو رہی ہیں؟ میری بات پر اس نے سر اٹھایا اور پھر مجھے دیکھنے لگی۔ میں اسی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی ہری آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ میں نظر ہی نہیں ہٹا سکا۔ اس کی آنکھیں بلکہ وہ پوری نہایت خوبصورت تھی، کالے لمبے سیاہ بال ہمارے گاؤں کی ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی میں اس سے کہنے لگا، اس طرح آپ کا اکیلا یہاں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ آپ کہاں سے آئی ہیں اور اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ روتے روتے مجھ سے کہنے لگی، اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہوں، رو نہیں تو اور کیا کروں؟ میری سوتیلی ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ میرا جرم صرف اتنا تھا، میں نے ان کی اجازت کے بغیر کھانا کھا لیا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرے پورے جسم پر نیل پڑ گئے ہیں، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ پھر اس نے جیسے ہی اپنے بازو پر سے کپڑا ہٹایا تو میں دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ اس کا پورا بازو نیلا ہو رہا تھا، اس کے گردن پر بھی نیلے نشانات نظر آ رہے تھے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کوئی عورت اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے کہ اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کو جانوروں کی طرح یوں مارے۔ میں اس خوبصورت لڑکی کو یوں اکیلا اس جگہ پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اسے کہنے لگا، اس طرح سے اکیلے بیٹھنا یہاں مناسب نہیں ہے۔ پتہ تو ہے کہ زمانہ کس قدر خراب ہے، چلو اب میرے ساتھ میرے گھر، میں ابا اماں اور میری بہنیں ہیں جہاں، وہ تمہیں مرہم بھی لگائیں گے اور تمہارا خیال بھی رکھیں گے۔ میری بات سن کر وہ آنسو بھری نظروں سے مسکرا رہی تھی، پھر کہنے لگی کہ تم انتہائی نرم دل انسان ہو، تمہاری اس مہربانی کا شکریہ۔ میرے پاس ابھی کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے گا میں جلدی ہی وہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا اور اب وہ میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ آ رہی تھی۔ میں اسے تو لے کر جا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ابا اماں اسے دیکھ کر غصہ نہ کریں، وہ شاید کچھ اور سمجھیں کہ شاید میں اسے کہیں سے بھگا کر اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ نہیں، لیکن میں انہیں صاف صاف بتا دوں گا کہ یہ کس قدر لاچار اور مجبور لڑکی تھی، مجھے روتی ہوئی یوں رستے پر ملی ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو نوجوان لڑکی کو میرے پیچھے دیکھ کر ابا اور اماں سمیت میری بہنیں بھی حیرت سے 2 4 ہو گئی تھیں۔ میری دونوں بہنیں رقیہ اور صفیہ اس لڑکی کے ارد گرد ایسے گھوم کر دیکھ رہی تھیں جیسے وہ کوئی دنیا کا عجوبہ ہو۔ میں ابا کی آنکھ میں اپنے لیے لعنت ملامت پہلے سے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ غلط سمجھتے، میں نے فوراً ہی اماں سے جا کر کہا، اماں، اس لڑکی کا باپ مر چکا ہے اور سوتیلی ماں اس پر ظلم اور زیادتی کر کے اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ یہ راستے میں کھڑی ہوئی رو رہی تھی اور شاید ہمارے گاؤں کی نہیں ہے، دوسرے گاؤں کی ہے۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ آپ اس کا زخمی وجود دیکھیں، آپ کو خود ہی اس کے اوپر ہونے والی ظلم اور زیادتی کا پتہ لگ جائے گا۔ اماں ابا اوپر سے لے کر نیچے تک اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر میری بہن صفیہ مجھے کہنے لگی، اچھا ہوا دینو تم اسے لے کر آ گئے ہو، دیکھو تو صحیح کس قدر خوبصورت لڑکی ہے، اللہ نے اسے بہت فرصت سے بنایا ہوگا۔ یقیناً ایسی خوبصورت اور ہری آنکھوں والی لڑکی تو ہمارے پورے گاؤں میں نہیں ہے۔ میری دونوں بہنیں بھی میری طرح اس انجان لڑکی کی خوبصورت سے متاثر ہو گئی تھیں۔ ابا اماں اس کا بازو ہٹا کر اس کے جسم پر پڑے ہوئے نیلے داغ دیکھ رہے تھے، پھر افسوس سے کہنے لگے، نہ جانے کتنی ظالم عورت ہوگی جو اتنی پیاری لڑکی کو اس نے ایسے بے دردی سے مارا ہے۔ اس لڑکی نے اپنا نام شبنم بتایا تھا۔
وہ میری بہنوں سے یوں باتیں کر رہی تھی جیسے بچپن سے انہیں جانتی ہو. پھر چند دن بعد ہی وہ گھر کے ایک کا حصہ بن گئی تھی، جیسے شروع سے ہی اس گھر میں رہ رہی ہو. پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ دین محمد کے گھر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی آئی ہے، جس کی آنکھیں خوبصورت ہری ہیں، اور دور دور سے گاؤں کی عورتیں شبنم کو دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آ رہی تھیں. جب بھی وہ کسی عورت کو آتے ہوئے دیکھتی تو بھاگ کر کمرے میں چھپ جایا کرتی. پھر اماں کو کہتی کہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، اسی لیے آپ اب کسی کو بھی میرے پاس نہیں آنے دینا. اماں نے اس کے کہنے پر اکثر عورتوں کو منع کر دیا تھا کہ شبنم ایک معصوم لڑکی ہے، وہ انجان لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جایا کرتی ہے. اب وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ایک فرد کی طرح رہ رہی تھی. کچھ دنوں بعد روحی بھی اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آئی، اور اس نے جب شبنم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں صاف حسد اور جلن کی جھلک نظر آئی تھی. شاید وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس سے جل رہی تھی. روحی نے ترچھی نظروں سے مجھے بھی دیکھا تھا. میں اس لڑکی کے ارد گرد تو نہیں گھوم رہا تھا، لیکن میں ان دونوں کو نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف رہا کرتا تھا. شبنم زیادہ تر اماں اور بہنوں سے ہی باتیں کرتی رہتی تھی. وہ ہر لحاظ سے ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی. کبھی بھی اس نے میرے آگے پیچھے گھومنے کی کوشش نہیں کی تھی. ایک دن جب میں اپنی چوپال میں بیٹھا تھا، میں نے مختلف مٹی کی ہانڈیاں بنا کر رکھی ہوئی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے ناگ پال کر رکھے جاتے تھے. میں ان کے بڑا ہونے کا منتظر تھا. میں نے اپنا کام کیا، اچانک وہاں شبنم آ گئی. ساری چیزوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی. میرے ساتھ نیچے بیٹھ کر کہنے لگی، تمہیں ان بیچارے سانپوں کو قید کر کے کیا ملتا ہے؟ تم آخر انہیں آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کی بات سن کر میں اسے کہنے لگا، ان سانپوں اور ناگ کی وجہ سے تو ہمارا گھر چل رہا ہے. اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں گے تو بھلا پھر کہاں سے کھائیں گے؟ میرے ابا نے اپنی پوری زندگی میں یہ کام کیا ہے، اور اب ان کے کہنے پر ان کا پیشہ اپنا کر یہ کام کر رہا ہوں. میں بڑے غور سے ایک ایک سانپ کو دیکھ رہی تھی. کافی دیر تک انہیں دیکھتی رہی. مجھے نہ جانے کیوں اس کے چہرے کی رنگت بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا. ایک دن ابا سے ملاقات کرنے ان کا جاننے والا ایک بہت بڑا سپیرا ہمارے گھر آیا. وہ ابا جیسے ہی عمر کا بزرگ انسان تھا. اچانک ہی شبنم ان کے لیے چائے لے کر آئی تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگا اور پھر اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا. ابا کو کہنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ تو ابا نے اسے بتایا کہ یہ لڑکی بیچاری اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھوں سے ستائی ہوئی تھی اور ہمارے گھر آ کر ہمارے ساتھ رہ رہی ہے. مجھے نہ جانے کیوں ان کی حالت بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. میں نے اپنے کانوں سے سنا جب وہ ابا کو کہہ رہے تھے، دین محمد میری بات مان، اس لڑکی کو اس گھر میں نہ رکھ، مجھے یہ صحیح نہیں لگتی. ایسا لگتا ہے یہ لڑکی کسی وجہ سے اس گھر میں آئی ہے. اس کی ہری آنکھیں نہ جانے کیوں کسی انجانے خطرے کی علامت محسوس ہو رہی ہیں. ابا چاچا بشیر کی بات سن کر ہنس دیا. پھر انہیں کہنے لگا، بشیر کیسی باتیں کر رہے ہو یار، وہ بیچاری ایسی حالت میں اس گھر میں آئی تھی. اگر میں اسے اپنے گھر میں جگہ نہ دیتا تو نہ جانے کہاں ماری پھرتی. بالکل عام انسانوں کی طرح ہمارے ساتھ رہ رہی ہے اور مل جل کر رہتی ہے. پھر ابا نے چاچا بشیر کا دھیان ان ساری باتوں سے ہٹا کر اسے دوسرے موضوع پر لگا دیا تھا. مجھے حیرت بھی ہوئی کہ چاچا بشیر نے اسے ایک نظر دیکھا تھا اور اس کے بارے میں اس طرح سے بات کر رہا تھا. آج تک ہمیں تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی تھی. پھر ایک دن میں کام پر جانے لگا تو میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، آج میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. یہ بات سن کر مجھ سمیت میری بہنیں بھی ہنس پڑی تھیں. پھر وہ اسے کہنے لگی، جس جگہ پر دینوں جا رہا ہے وہ جگہ بہت خطرناک ہے. اگر تم نے وہاں پر رہنے والے سانپوں کو دیکھ لیا تو خوف سے چیخنے لگ جاؤ گی. ان دونوں کی باتیں سن کر شبنم مسکرا دی اور کہنے لگی، میں بھی وہاں جا کر سانپوں اور ناگوں کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ پھر وہ انسانوں کے قابو میں کیسے آتے ہیں. میں اسے لاکھ منع کرتا گیا، لیکن اس کے بے حد اصرار پر وہ آخر میرے ساتھ اس بستی میں آ گئی تھی. پھر میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے تھیلے میں سے بین نکالی اور اسے بجانا شروع کر دیا تھا. میں جانتا تھا کہ اس بین کی آواز سن کر جیسے کسی جھاڑیوں میں کوئی سانپ چھپے ہوئے ہوں گے وہ نکل کر باہر آ جائیں گے. شبنم میرے پیچھے ہی بیٹھی تھی. جیسے ہی میں نے بین بجانی شروع کی
کافی دیر میں بین بجاتا رہا لیکن ایک بھی سانپ نہ آیا تھا۔ اب میں نے بین بجانا چھوڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں حیرت سے دو چار ہو گیا تھا۔ میں کھڑا ہو کر اسے ادھر ادھر دیکھنے لگا، حیران تھا کہ آخر وہ کہاں چلی گئی۔ اس جگہ پر اکثر ہی خطرناک زہریلے سانپ موجود ہوتے تھے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کہیں کوئی زہریلا سانپ اسے کاٹ لے۔ میں کافی دیر تھک کر اسے ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے نہ ملی۔ اب میں پریشان ہو کر گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے دیکھتا جاؤں گا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی میں پریشانی میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر غصہ آیا، کیونکہ وہ سامنے کھڑی میری بڑی باجی رقیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں غصے سے اس کے سر پر گیا اور اسے کہنے لگا، تم یہاں پہنچ گئی اور میں وہاں تمہیں کتنی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور پھر کچھ کہے بنا اندر کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ پھر میں بھی اپنی چوپال میں آ گیا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اتنا لمبا راستہ اس نے اتنی جلدی کیسے طے کر لیا ہوگا۔ وہ میرے سامنے سے گزر کر گھر بھی پہنچ گئی تھی اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ یہ ساری باتیں محض سوچ کر ہی رہ گیا تھا میں۔ پھر اپنا دھیان کام میں لگا دیا۔ اب مجھے روز ہی یہ کہتے ابا کہ تم بھی جلد از جلد کوئی بڑا ہاتھ مار کر اس مقابلے کی تیاری کرنا شروع کر دو۔ میں تمہیں پہلی بار اس مقابلے میں شرکت کرنے کا موقع دوں اور تم پہلی بار میں ہی میری ناک کٹوا کر سب سے آخر میں رہ جاؤ۔ ابا کی یہ باتیں سن سن کر میں تنگ آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے ذہنی طور پر یوں ہی پریشان کرتے رہیں گے تو کبھی بھی میرے ہاتھ کوئی بڑا سانپ نہیں لگے گا۔ پھر ایک دن جب میں اداس سا بیٹھا تھا تو شبنم میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہو؟ پھر میں اداسی سے اسے کہنے لگا تو کیا کروں، کہیں سے بھی ایسی امید نظر نہیں آتی کہ اپنے گھر کے حالات بدل سکوں۔ دو جوان بہنوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے تو بوڑھے ماں باپ کی نظریں بھی مجھ پر ٹکی ہیں کہ میں کوئی ایسی جادو کی چھڑی گھماؤں اور میری بہنوں کی شادیاں ہو جائیں اور گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہو جائیں۔ چھوٹا بھائی شہر جا کر پڑھنا چاہتا ہے لیکن اتنے پیسے کہاں سے لاؤں کہ اس کے ہاسٹل میں جا کر رہنے کا خرچہ اٹھا سکوں۔ پہلی بار کسی کے سامنے اپنا حال دل بیان کر رہا تھا۔ مجھے غور سے سنتی رہی اور پھر کہنے لگی، کیا کوئی ایسی امید ہے جس سے تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں یا کچھ ایسا ہو کہ راتوں رات تمہارے پاس یہ سب کچھ آ جائے؟ اس کی معصوم باتیں سن کر ہنسا اور کہنے لگا، یوں تو میرے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں اپنے حالات بدل لوں، لیکن ہاں، اس گاؤں میں ایک ایسا میلہ لگتا ہے جس میں راتوں رات انسان قسمت بدل سکتا ہے، لیکن چونکہ اس میں سینکڑوں لوگ شرکت کرتے ہیں تو بہت کم امید ہے مجھے یہ جیتنے کا موقع مل سکے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور پھر حیرت سے کہنے لگی، کیسا میلہ اور کیسا مقابلہ؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ پھر میں نے اسے پوری بات بتائی کہ کس طرح اس گاؤں میں سانپوں کا ایک مقابلہ ہوتا ہے اور جس کے بعد سب سے خوبصورت اور نایاب ناگ ہوتا ہے اسے ایک بہت بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ یوں راتوں رات اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اس گاؤں میں رہنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس مقابلے کی وجہ سے اپنی قسمت بدل چکے ہیں۔ یہ مقابلہ پچھلے 20 سال سے ہوتا آ رہا ہے۔ میری بات سن کر شبنم کی آنکھوں میں بے حد حیرانی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے ایک سوال کیا اور کہنے لگی، اچھا جو مقابلہ جیت جاتا ہے پھر اس کے پاس جو سانپ ہوتا ہے وہ اس مقابلے والے اس سپیرے کو واپس دے دیتے ہیں؟ اس کی بات پر میں کہنے لگا، نہیں، وہ بھلا مقابلے والے کیوں رکھیں گے؟ آخر سپیرے نے اتنی محنت کر کے اس ناگ کو پکڑا ہوتا ہے تو اسی لیے وہ اسے ہرگز اپنے پاس نہیں رکھتے۔ میری بات سن کر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور پھر کہنے لگی، اچھا مجھے یقین ہے کہ تم اس سال یہ مقابلہ ضرور جیتو گے اور میں تمہاری اسے جتوانے میں مدد کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں ہنسا تھا اور سوچ رہا تھا، اس دن وہ خوف کے مارے واپس گھر بھاگ آ گئی تھی اور اب وہ بھلا سانپوں کو پکڑ کر میری مدد کیسے کرے گی؟ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو مقابلے کے دن قریب آتے جا رہے تھے میرے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ میں ابھی تک اپنی کسی بھی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس سارے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، صرف ایک ہی تھوڑا سا صحیح دکھنے والا سانپ تھا جسے میں مقابلے میں رکھ سکتا تھا، لیکن وہ بھی ایسا تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس سانپوں کو لے کر میں اس مقابلے میں شرکت کرنے کے قابل تھا۔ اس گاؤں میں رہنے والا بچہ بچہ اس میلے کی تیاری کرتا نظر آ رہا تھا۔ دور دور سے لوگ شرکت کرنے بھی یہاں پر آتے تھے اور اچھا خاصا رش لگ جاتا تھا۔
میں نے بھی مقابلے میں اپنا نام لکھوا دیا تھا۔ آخر کو میں اس گاؤں میں رہنے والا تھا، ایک بڑے سپیرے دین محمد کا بیٹا تھا، مجھے بھی اس مقابلے میں شرکت کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ مقابلے سے ایک دن پہلے میں نے ابا کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں کسی صورت بھی یہ پیشہ کرنے کے لائق نہیں ہوں، اسی لیے اب اس مقابلے میں شرکت کرنے کے بعد میں شہر جا کر کام کروں گا اور وہاں جا کر کسی اچھی نوکری کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ ابا میری بات سن کر مایوس نظر آیا۔ پھر آخر کار مقابلے کا دن بھی آ پہنچا۔ اس مقابلے والی جگہ پہنچ گیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے سانپ کو سب سے آخر میں سب کے سامنے دکھاؤں تاکہ مجھے زیادہ شرمندگی نہ ہو۔ ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار اور اس کے دوست بھی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور مہمانوں کے لیے خصوصی انتظامات کیا گیا تھا۔ سانپوں کا مظاہرہ ہونے لگا اور اتنے خوبصورت سانپ اس مقابلے میں پیش کیے جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سارے سپیرے اپنا اپنا سانپ دکھا چکے تھے۔ اب میری باری تھی۔ جیسے میں نے ہنڈیا کا ڈھکنا کھولا تو اس میں سے ایک بہت بڑی ناگن نے سر اٹھایا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں ادھر بین بجانے جا رہا تھا تو دوسری طرف سے وہ سنہری خوبصورت ناگن اس دھن پر یوں رقص کر رہی تھی جیسے اس کے علاوہ وہاں پر کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری ہنڈیا میں تو سب سے چھوٹا سانپ رکھا تھا، پھر یہ اتنی خوبصورت حسین ناگن میرے پاس کہاں سے آ گئی؟ میں بین بجاتا رہا اور اس کی دھن پر وہ رقص کرتی رہی۔ دیکھنے والے لوگ تالیاں بجا بجا کر داد دے رہے تھے۔ سارے بوڑھے سپیروں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں کیونکہ اتنی بڑی حسین ناگن وہ بھی میرے پاس موجود ہو اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی، اور میں خود شدید حیرت سے دوچار تھا۔ میرے ساتھ یہ ایک ایسے دھوکہ ہو گیا کہ میں نے خود تو اپنی ہنڈیا میں ایک چھوٹا سا سانپ رکھا تھا، پھر یہ اتنی لمبی اور حسین ناگن میرے پاس کہاں سے آ گئی تھی؟ اس کی دھوپ میں چمکنے والی خوبصورت جلد بتا رہی تھی کہ وہ اچھا دھاری ناگن تھی۔ مجھے ہر طرف سے شاباش مل رہی تھی، لیکن سپیروں کے چہرے پر مایوسی نظر آ رہی تھی۔ لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ پھر میں نے اسے واپس اپنی ہنڈیا میں قید کیا اور ہر طرف سے ملنے والی داد کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ ساری سپیرے دل ہی دل میں اپنے آپ کو لان تان کر رہے تھے کیونکہ وہ عمر اور تجربے میں مجھ سے کئی گنا زیادہ تھے۔ آج میں نے یہ بازی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ پہلی بار اس مقابلے میں شرکت کی اور تھوڑی ہی دیر بعد میرا نام جیتنے والے سپیروں کے نام پر سب سے اوپر تھا۔ ہر طرف تالیاں بج رہی تھیں۔ پھر گاؤں کے ذمہ دار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور مجھے اس مقابلے میں ملنے والا انعام دے دیا تھا، تو میں راتوں رات لکھ پتی بن گیا تھا۔ اس مقابلے میں جو انعام مجھے ملا تھا وہ لاکھوں میں تھا۔ ابا خوشی سے رونے لگ گیا تھا۔ وہ خود مجھے دیکھ کر حیران تھا اور بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم نے اتنا بڑا راز مجھ سے کیسے چھپا لیا؟ مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ اس ناگن کو مجھ سے کیسے چھپا رکھا تھا؟ میں ان کی تعریف پر دل ہی دل میں شرمندہ تھا کیونکہ میں خود بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیسے ہو گیا تھا۔ کون تھا ایسا جس نے میری قسمت یوں راتوں رات بدل دی تھی؟ پھر گاؤں کے نوجوانوں نے مجھے کندھے پر اٹھا لیا اور مجھے گلیوں میں گھمانے لگے۔ میرے گلے میں ہار تھا اور ہار میں جیتنے والی رقم۔ پھر میں خوشی خوشی گھر آ گیا۔ میں نے اماں کو گلے لگا لیا تھا۔ میری چھوٹی بہنیں بھی خوشی سے بے حال تھیں۔ پھر میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں لیکن مجھے شبنم کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میں اماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا تو کہنے لگی، بیٹا وہ تو صبح سے کہیں گئی ہوئی ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی، بتا کر بھی نہیں گئی تھی۔ اس لیے میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا تو وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ شاید وہ اپنے گاؤں میں واپس چلی گئی ہو کیونکہ اسے گئے ہوئے پورا دن گزر چکا تھا۔ اور اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ بھلا واپس اس گھر میں کیسے جا سکتی تھی جہاں پر اسے نیلو نیل کر کے نکال دیا گیا تھا؟ پھر میں اس کی غیر موجودگی کو نظر انداز کر کے اپنی خوشیوں میں مگن ہو گیا تھا۔ میں نے وہ ہنڈیا سنبھال کر اپنی چوپال میں رکھی تھی۔ ابھی ہم سب بیٹھ کر باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک ہی دروازے سے شبنم اندر دکھائی دی۔ وہ کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی جیسے کسی لمبے سفر سے آئی ہو۔ میری بہن صفیہ اسے گلے سے لگا کر کہنے لگی، دیکھو آج دینو کامیاب ہو گیا ہے، اس نے ہم سب کی قسمت بدل دی ہے۔ دیکھو ہم بھی اس گاؤں کے رہنے والے امیر انسان بن گئے ہیں۔ پھر اماں اسے مصنوعی ناراضگی سے کہنے لگی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تو صبح سے تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ اس کی ہری آنکھوں میں تھکن واضح محسوس ہو رہی تھی
لال آنکھیں بتا رہی تھی جیسے وہ بہت کام کر کے آئی ہو۔ پھر اماں کو کہنے لگی، میں ایک ضروری کام سے اپنے گاؤں گئی تھی، لیکن وہ کام نہ ہو سکا، اس لیے واپس آ گئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی چوپال میں واپس آ گیا اور اپنی ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تھا، پھر اچھل پڑا کیونکہ وہاں کوئی بڑی ناگن ہی نہیں تھی، بلکہ وہی میرا چھوٹا سا سانپ پڑا ہوا تھا۔ یہ کسی جادوگر کی کارستانی تھی یا میرے اوپر کسی نے جادو کروایا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ مریل سانپ اپنی ہنڈیا میں رکھا تھا، لیکن اس ہنڈیا سے اتنی بڑی اچھا دھاری ناگن کا نکلنا کسی اچنبھے سے کم نہیں تھا۔ کچھ بھی تھا، یہ مقابلہ جیت کر میں اپنی قسمت بدل چکا تھا۔ اب پورے گاؤں میں ہمارا گھرانہ مشہور ہو چکا تھا۔ پھر ٹھیک 1 مہینے بعد میری دونوں بہنوں کا اس گاؤں میں رہنے والے ایک امیر لوگوں کے گھر سے رشتہ آیا، تو اماں ابا نے رشتہ کرنے میں دیر نہیں کی۔ اب پیسہ بھی گھر میں موجود تھا، آرام سے بہنوں کی شادی ہو سکتی تھی۔ شبنم ہمارے ساتھ ہی رہ رہی تھی، نہ جانے کیوں اب وہ دیر تک گھر سے غائب رہنے لگی تھی۔ ابا نے کئی بار مجھ سے پوچھا کہ وہ ناگن تم ہرگز نہیں لائے تھے تو پھر تمہارے پاس کہاں سے آئی تھی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر 2 مہینے کے اندر اندر بہنوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ اب گھر میں چھوٹا بھائی، میں، ابا اور اب شبنم رہا کرتے تھے۔ پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بھی میں نے جلد ہی شہر کے کالج میں داخلہ دلوا دیا، اسے ہاسٹل میں کمرہ دلوا دیا تھا۔ پھر ایک دن ابا پریشان صورت لے کر گھر آئے اور مجھے کہنے لگے، زمیندار صاحب مجھے اپنے گھر میں بلا رہے ہیں اور وہ اصرار کر رہے ہیں جو ناگن تمہارے بیٹے کے پاس ہے وہ مجھے چاہیے، کیونکہ ان کے شہر کے کسی بڑے بزنس مین اس ناگن کو خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں۔ میں ابا کو پریشانی سے کہنے لگا، ابا آپ ساری بات جانتے تو ہیں کہ وہ ناگن میں نے نہیں پکڑی تھی، نہ جانے میرے پاس کہاں سے آ گئی تھی۔ اگر میں اتنا ماہر ہوتا تو بھلا اس ناگن کو ہاتھ سے جانے دیتا۔ ابا کا کہنا تھا، زمیندار چند دن بعد اپنے دوست کے ساتھ ہمارے گھر آنے والا ہے اس ناگن کو دیکھنے کے لیے۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اب میں دن رات پریشان رہنے لگا تھا۔ شبنم نے 2-3 دفعہ مجھ سے پوچھا بھی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ وہ بھلا میری کیا مدد کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر میں ابا سے کہنے لگا کہ میں ابھی شہر چلا جاتا ہوں چند دن کے لیے، جب تک تم ذمہ دار کو ٹالے رکھنا، ہو سکتا ہے وہ کچھ دن بعد یہ بات بھول جائے۔ یوں میں چند دن کے لیے شہر چھوٹے بھائی کے پاس آ گیا تھا۔ شہر میں میرا ایک دوست بھی رہا کرتا تھا۔ 1 ہفتے تک اس کے پاس رہتا رہا اور اسے یہی بہانہ کرتا رہا کہ میں یہاں نوکری ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تو میں واپس گاؤں آ گیا تھا۔ گاؤں کے ذمہ دار کو بھی ابا نے کسی نہ کسی بہانے سے ٹال رکھا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا، کیونکہ ابا کا دوست چاچا بشیر آیا اور ابا سے کہنے لگا، تیرے گھر میں رہنے والی ہری آنکھوں والی لڑکی انسان نہیں بلکہ اچھا داری ناگن ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ناگن کا روپ بدلتے دیکھا ہے۔ مجھے چاچا بشیر کے دماغی حالت پر شبہ ہوتا۔ ابا بھی اس کی بات سن کر حیران تھا۔ پھر کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا ایک انسانی لڑکی ناگن کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر چاچا بشیر نے جو کہانی سنائی تھی اسے سن کر ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا، کل میں سانپوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں مجھے ایک لڑکی دکھائی دی۔ یہ لڑکی مجھ سے اتنے فاصلے پر تھی یہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ آج تک میں نے اسے اپنی کسی گاؤں کی لڑکی یا عورت کو اس طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے جب بھی میں نے اس لڑکی کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا تو تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہو کر اس کا پیچھا کرنے لگا، لیکن پھر شدید حیرت سے دوچار ہو گیا جب یہ ایک گھنی جھاڑیوں کے سامنے رک گئی تھی۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک ناگن کے روپ میں ڈھل کر ان جھاڑیوں میں گھس گئی تھی۔ میں 2-3 گھنٹے اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن یہ باہر نہ نکلی تھی۔ پھر جب میں شام کو تمہارے گھر آیا تو مجھے ایک جھٹکا لگا، کیونکہ میں نے جس لڑکی کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا اس نے بالکل ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جیسے تمہارے گھر میں رہنے والی لڑکی نے پہنے ہوئے تھے۔ اس کی شکل نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن مجھے پورا یقین ہے یہ ہری آنکھوں والی لڑکی وہی ہے۔ چاچا بشیر کی آنکھوں اور چہرے پر بالکل بھی جھوٹ نہیں لکھا ہوا تھا، وہ پورے یقین بھرے لہجے میں بتا رہا تھا۔ میں اندر گیا اور شبنم کو ہر طرف ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ غائب تھی۔ پھر ابا مجھے اور چاچا بشیر کو چپ رہنے کا کہا
اور وعدہ لیا کہ یہ بات وہ کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ وہ خود شبنم کو اپنی آنکھوں سے ایک ناگ کے روپ میں ڈھلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تبھی وہ ان ساری باتوں پر یقین کریں گے۔ میرے اور ابا کے کہنے پر چاچا بشیر نے ہماری بات سن کر حامی بھر لی تھی۔ اب ہم اس کے آنے کے منتظر تھے، کیونکہ اماں کے کہنے کے مطابق وہ روزانہ صبح کہیں جاتی تھی اور پھر شام کو ہی واپس آتی تھی۔ ابا کے ساتھ ساتھ میں بھی اس پر نظر رکھنے لگا تھا، اور چاچا بشیر تو ویسے ہی اس کی طاق میں تھا۔ پھر دوسرے دن جب وہ گھر سے باہر گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، اور پھر آخر کار چاچا بشیر کی بات بالکل ٹھیک نکلی۔ وہ واقعی ہی لڑکی نہیں بلکہ ایک ناگن تھی۔ میرے سامنے ہی اس نے ایک ناگن کا روپ دھارا اور ان جھاڑیوں میں گھستی چلی گئی جہاں پر میں نے ایک زخمی ناگ کو مرہم لگایا تھا۔ پھر میں وہیں بیٹھا رہا جب تک وہ باہر نہیں نکلی۔ میں بھی وہاں سے نہ ہلا تھا۔ پھر تقریباً 3-4 گھنٹے بعد وہ باہر نکلی تھی۔ وہ ناگ بن کر اندر گئی تھی اور پھر ناگ بن کر ہی باہر نکلی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک انسانی لڑکی کا روپ دھار لیا تھا، اور وہ شبنم تھی جو ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں خوف سے دہل گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ چاچا بشیر کی آنکھوں نے جو دیکھا تھا وہ دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ 2-4 قدم ہی چلی تھی کہ اچانک میں اس کے سامنے آ گیا اور اسے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ اور یوں انسان بن کر ہمارے گھر جانے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں مصنوعی سی الجھن تھی، جیسے وہ ان سب سے انجان بننا چاہ رہی ہو۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ میں تمہاری حقیقت جان چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ تم ہمارے گاؤں کے رہنے والے سپیروں کے ہاتھ کسی خطرے سے 2-4 ہو جاؤ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ میرے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ میری بات سن کر رک گئی تھی۔ پھر کہنے لگی، ہاں میں اچھاداری ناگن ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میرا ساتھی ناگ اور میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک ہی اس پر کسی نے حملہ کر دیا۔ ابھی اس میں طاقت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، کیونکہ وہ ابھی پوری طرح سے اچھاداری ناگ نہیں بنا تھا۔ تھوڑا وقت تھا اسے اچھاداری ناگ بننے میں، اسی لیے وہ کسی خطرناک سپیرے کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا۔ پھر میں اسے لے کر اس سانپوں کی بستی میں چلی آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا اس گاؤں میں رہنے والے سپیرے بہت مہربان اور نیک طبیعت کے مالک ہیں۔ ان کے پاس وہ مرہم بھی ہوتا ہے جسے لگا کر میرا ساتھی ناگ بالکل ٹھیک ہو سکتا تھا۔ میں مدد مانگنے کے لیے اس گاؤں میں آئی تھی، لیکن میرا ساتھی ناگ اس قابل نہیں تھا کہ وہ میری طرح انسان بن کر کسی کی مدد حاصل کر سکے۔ اسی لیے میں نے انسان بننے کا فیصلہ کیا اور تمہارے سامنے آ گئی۔ تم بھی ایک مہربان طبیعت کے مالک تھے۔ پھر میں نے تمہارے ساتھ گھر چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چند دن بعد وہ مرہم مجھے مل گیا جو تمہارے گھر میں رکھا رہتا تھا، اور تم نے ایک بار میرے ساتھی ناگ کو بھی لگا کر اس کی مدد کی تھی۔ میں اس کی کہانی حیرت سے سن رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، تم نے جبھی مجھے اس مقابلے میں جتوا کر میری مدد کی تھی تاکہ تم احسان اتار سکو۔ میری بات سن کر اس نے نظریں جھکا لی اور کہنے لگی، ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں نے اسی دن واقعی ایک اچھاداری ناگ بن کر تمہاری اس مقابلے میں جیتنے میں مدد کی تھی۔ تمہارے چہرے پر مایوسی اور پریشانی تھی، اسے میں خوشی میں بدلنا چاہتی تھی، اور پھر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی جب تم نے جیتنے کے بعد وہ انعامی رقم حاصل کی تھی۔ اب میرا ساتھی ناگ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ صرف 2-3 دن میں ہی اس کے بعد میں اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں سے بہت دور نکل جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں اسے کہنے لگا، ہمارے گاؤں میں رہنے والے 2-3 لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ اب وہ تمہیں کسی صورت بھی یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہاری جان کو کسی خطرے میں ڈالیں، یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا گاؤں میں رہنے والے کسی بھی انسان کی وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی اٹھانی پڑے۔ پھر میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی کہ چاچا بشیر نے تمہارا پیچھا کر کے تمہاری اصلیت جان لی ہے۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگی، ابھی بھی میرے ساتھی ناگ کو ٹھیک ہونے میں 2-3 دن باقی ہیں، پھر میں اسے ایسی حالت میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ پھر میں اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ابا سے 3 دن کی دوا تیار کر کے تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ تم کہیں جا کر اس کے ساتھ رہو اور دوا استعمال کر کے اپنے ساتھی ناگ کو مکمل صحت یاب کر سکتی ہو۔ وہ میری بات سن کر مطمئن تھی اور پھر جھک کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ناگ بن گئی تھی اور وہیں جھاڑیوں میں اپنے ساتھی ناگ کے پاس جا کر
کہیں چھپ گئی تھی۔ اب مجھے نہ صرف اس کے لیے دوا تیار کرنی تھی بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ آخر وہ میری محسن تھی، اس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی، تو بدلے میں مجھے بھی اس کی احسانوں کا بدلہ چکانا تھا۔ پھر میں نے گھر جا کر جڑی بوٹیاں لا کر دوا تیار کرنے لگا اور کچھ حیران ہوا تھا۔ پھر ابا سے کہنے لگا، ابا جو بات چھپی ہوئی ہے اسے چھپا ہی رہنے دیں، چاچا بشیرے کو تو آپ کسی بھی طرح کر کے اسے چپ کروا لیں گے، اس لیے ہمیں بھی یہ سب بھول کر اس پر پردہ ڈالنا ہوگا۔ ابا کو میں نے ساری بات بتا کر خاموش کروا دیا تھا۔ پھر ان کی تیار کی ہوئی اس دوا کو ناگن کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور پھر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ مدد کی طالب ہو کر آئی تھی، لیکن مجھ سمیت میرے پورے گاؤں پر ایک بہت بڑا احسان کر کے بھی گئی تھی۔ ایک خوبصورت ہری آنکھیں آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آ کر اس کی یاد دلاتی ہیں۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں اسے لڑکی سمجھ کر اپنے دل میں بسا چکا تھا، اس سے شادی کرنے کے سپنے سجا رکھے تھے، لیکن اس نے اپنے ساتھی ناگ کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا، اس کا علاج کیا تھا۔ اس ناگن کی کہانی صرف میں جانتا تھا، یہ راز ہمیشہ اپنے سینے میں دفن کر دینا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔